آپ جب بیمار ہوئے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے ہیں اور آپ کو بخار بڑھتا ہی جا رہا ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق سے کہیں کہ وہ لوگوں کے لیے نماز کا انتظام کریں، نماز پڑھائیں۔ عائشہ کہتی میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق تو نرم دل ہے، وہ نہیں نماز پڑھا سکیں گے، آپ حضرت عمر سے کہہ دیں۔ اللہ جب کسی کو فضیلت دینا چاہے تو کوئی دوسرا کیسے اس فضیلت کو چھین سکتا ہے؟ اصل میں تصور پتا کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بہتر ہونا چاہیے تھا۔ بھائی حضرت علی بھی اعلیٰ ہے، فضیلت والے، ان کی محبت ہماری ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ جس دن میں حضرت علی کی محبت نہ ہو، حضرت فاطمہ کی محبت نہ ہو، وہ تو بندہ مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن درجات ہے، فضیلت ہے، اللہ کسی کو دے دے۔ سارے نبی اعلیٰ ہے لیکن سب نبیوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے، یعنی نبی سارے ہی اعلیٰ ہے لیکن سب سے بڑھ کر فضیلت اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور وہ بھی دیکھیں جب آپ معراج کی رات گئے مسجد اقصی میں، سارے نبی پیچھے ہیں اور ان کی امامت کروا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جب فضیلت دینا چاہے تو کوئی دوسرا کم کیسے کر سکتا ہے؟ سارے ہی صحابہ اعلیٰ ہے لیکن سب صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق سب سے اعلیٰ ہے، اللہ فضیلت دیتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا، ماں جی کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کو نہ کہیں، نرم دل ہے۔ جب وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے نا اور آپ گھر بیمار ہیں تو ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، روتے ہی جائیں گے آپ کی محبت میں۔ حضرت عمر جو ہے وہ ذرا مضبوط ہے، یعنی مضبوط دل کے مالک ہیں، ان کو کہہ دے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، یا اللہ والمؤمنون، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی نہیں مانے گا اور مومن بھی نہیں مانیں گے، ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا۔ بھائیو یہ فضیلت ہے، جب اللہ کسی کو دینا چاہے کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں 17 یا 18 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی میں پڑھائی ہیں۔ آپ کے چچا عباس بھی زندہ تھے، موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے، خاندان رسول کے افراد بھی موجود تھے۔ آپ ہی نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خلافت کا مسئلہ تو یہی پہ حل ہو جاتا ہے نا۔ آپ نے اپنی زندگی میں نمازیں پڑھوائی ہیں، اب اللہ نے خلافت دی ہے حضرت ابو بکر صدیق کو، یہ اللہ فضیلت دینے والا، اللہ نے دی ہے، تو خام خواہ لڑائی بنا کے بیٹھ جانا، نعوذ باللہ۔ آج کا کوئی خبیث اٹھے اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کے نعوذ باللہ ایمان پہ یا ان کی ذات پہ یقین جانے ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کا حق بنتا ہے ایسے لوگوں کو لگام ڈالے اور ان کے اوپر کیس کر کے قرار واقعی سزا ان کو دینی چاہیے، خبیثوں کو جو ایسی پاک ماد ہستیوں کے بارے بات کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے خلافت دی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے عائشہ کوئی میرے پاس نہ کاغذ لاؤ اور پینسل لاؤ، میں کوئی چیز لکھوانا چاہتا ہوں خلافت کے بارے میں، بخاری کی حدیث ہے۔ ماں جی کہتی ہے آپ نے مجھے کہا ابو بکر کو بلاؤ، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میں نے دونوں کو بلانے کے لیے بھیجنے لگی تو آپ فرماتے ہیں عائشہ رہنے دے، خلافت کے بارے میں نے لکھنا تھا، یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، اور مومنوں کی چاہت بھی یہی ہے، جو اللہ کی چاہت تھی وہ اللہ نے پوری کی اور حضرت صدیق خلیفہ بنے۔ خدا کا واسطہ باغ فدق ایک باغ تھا خیبر کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کا کچھ حصہ اپنے گھر میں دیتے، باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے۔ یہی انداز حضرت صدیق نے کیا۔ ایک شیعہ کتاب کا حوالہ ہے، یقین جانے اس کے اندر مورخ لکھتا ہے حضرت فاطمہ آئی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ عنہا، تقاضا کیا کہ باغ فدق تو ہمارا حق ہے، ہمیں دیا جائے۔ حضرت صدیق کہتے مجھے اللہ کی قسم ہے میں وہی کروں گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ اس کا کچھ حصہ اپنے گھر میں رکھتے، وہ خرچہ آپ کو گھر میں مہیا کیا جائے گا، باقی مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ نبیوں کی جو مال ہوتا ہے نا وراثت، نبی نہ تو اپنے بڑوں کے مال کے
وارث بنتے ہیں اور نہ نبیوں کے مال کی ان کی اولاد وارث بنتی ہے، یہ نبیوں کا الگ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث سنائی سیدہ فاطمہ خوشی خوشی واپس چلے گئی، بات ختم ہو گئی۔ آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اس واقعے کو آڑ بنا کر نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق پر، حضرت عمر اور عثمان پہ تان کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے یہ سب سے بڑا گنونا جرم ہے، اللہ کی لعنت بڑھتی ہے اس پہ جو میرے صدیق پہ تان کرتا ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، کل کائنات کی لعنت ہے۔ باتیں تو بڑی ہیں، ایک بات سنے اور بات کو ختم کرتے۔ اگر یہ الزام ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے باغ فدق نہیں دیا حضرت فاطمہ کو، نعوذ باللہ ان کے اب قصے کہانیاں جی وہاں پہ کھڑے رہے، نعوذ باللہ گھر کو آگ لگا دی، ٹانگیں مار مار کے برا حال تشدد کر دیا۔ اللہ میری توبہ، صحابہ اور اہل بیت میں دوری ڈالنے کے لیے بدبختوں نے کیسی غلیظ کہانیاں گڑھی ہیں۔ وہ تو احترام کرتے تھے، میرے صدیق نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، حضرت علی صاحب جا رہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی کے حضرت صدیق کے کندھے پر سوار ہے، حضرت حسن حضرت علی بھی ساتھ ہے، اور آپ حسن کو کہہ رہے ہیں حسن ابو تیرا یہ ہے نا، لیکن تیری شکل اپنے باپ سے نہیں ملتی، تیری شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تجھے میں نے کندھے پہ کیوں سوار کیا ہے؟ میں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا، انہوں نے تجھے اپنے کندھے پہ سوار کیا تھا، میں نے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تجھے اپنے کندھے پہ سوار کیا ہے۔ اور بھائیو خدا را وہ آپس میں پیار کرتے تھے۔ میرے علی نے اپنی سگی بیٹی جو حضرت فاطمہ سے پیدا ہوئی ہے، شیعہ کتابوں کے حوالے انہوں نے شادی کی اپنی لخت جگر کی حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ۔ کوئی دشمنوں کو بیٹیاں دیتا ہے، دشمنوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے۔ اور آخری جو دلیل ہے نا، اگر یہ جرم ہے باغ فدق نہیں دیا، جب حضرت علی خلیفہ بنے رضی اللہ تعالی عنہ تو خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی نے بھی باغ فدق اپنے خاندان کو کنورٹ نہیں کیا۔ اور بھائیوں معلوم ہوتا ہے جو عقیدہ اس بارے حضرت صدیق کا تھا وہی حضرت علی کا تھا، وہی تمام صحابہ کا تھا۔ اس کو آڑ بنا کر نعوذ باللہ ان پاک باد ہستیوں پر تبرہ کرنے کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ گورنمنٹ کو چاہیے، اداروں کو چاہیے ایسے پلید لوگوں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ ان پاک باد ہستیوں کی محبت ہمیشہ ہی ہمارے دلوں میں قائم رکھے، اور قیامت والے دن اللہ ان کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔